15 اگست ہمارے ملک ہندوستان کی تاریخ کا ایک یادگار دن ہے۔ یہ دن ہمیں آزادی کی یاد دلاتا ہے، قربانیوں کی یاد دلاتا ہے، ذمہ داریوں کی یاد دلاتا ہے۔ ہمیں یہ آزادی کسی نے خیرات میں نہیں دی، یہ ہمیں ایسے نہیں ملی کہ ایک دن برطانوی حکومت نے کہا لو تم آزاد ہو۔ ایسا نہیں ہوا۔ اس کے پیچھے 1857 کا انقلاب ہے، اس کے پیچھے علماء کی قربانیاں ہیں، اس کے پیچھے ہمارے اسلاف کی قربانیاں ہیں، اس کے پیچھے ہندوستان کے تمام مذاہب کے ماننے والوں کی قربانیاں ہیں۔ آج اگر ہم جھنڈا لہراتے ہیں تو ہمیں جامع مسجد دہلی کے سامنے علماء کو پھانسی پر لٹکایا جانا یاد آنا چاہیے، کیونکہ اس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی اور مولانا فضل حق خیر آبادی کو کالا پانی بھیجا گیا۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی پر سوٹ وارنٹ جاری ہوا۔ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے بالا کوٹ کی پہاڑی پر اپنی جان دی۔ اس جنگ آزادی میں مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا محمد یعقوب تھانیسری اور دیگر علماء کرام کے ساتھ ساتھ ہر مذہب کے لوگوں نے عملی شرکت کی۔ صرف سن 1857 میں 51,000 علماء شہید ہوئے اور ہزاروں مدارس بند کیے گئے، یعنی دیندار طبقہ اس جد و جہد میں پہلی صف میں تھا۔ ہمیں یہ بات نہ صرف یاد رکھنی ہے بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی بتانا ہے، کیونکہ انگریزوں نے جو حکومت چھینی تھی وہ مسلمانوں سے، اور انگریزوں کو ڈر تھا کہ مسلمان کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے، کبھی بھی وہ اقتدار ہم سے چھین سکتا ہے، اس لیے انگریز ہمیشہ مسلمانوں پر دھیان رکھتا تھا۔ سب سے پہلے ہندوستان کو دارالحرب کا فتویٰ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے دیا۔ انگریزوں سے مسلمانوں نے کئی جنگیں لڑی، صرف ایک جنگ ہے 1857 کی جسے انگریز غدر کا نام دیتا ہے۔ اس میں ہندوستان کے تمام مذاہب کے ماننے والے لوگ شریک تھے، لیکن اس سے پہلے انگریزوں سے سب سے پہلی جنگ نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان نے لڑی اور انگریزوں کو شکست دی۔ علی وردی خان کی وفات کے بعد نواب سراج الدولہ حاکم بنے اور انہیں یہ محسوس ہوا کہ انگریز دھیرے دھیرے ملک ہندوستان پر قبضہ جما رہا ہے۔ انہوں نے انگریزوں سے جنگ کی، لیکن ان کا دربار سازشوں کا اڈا بن چکا تھا، اسی بنا پر انہیں شکست ہوئی۔ ہندوستان کی جنگ آزادی کی تاریخ میں اگر ٹیپو سلطان کا نام نہ لیا جائے، ہندوستان کی آزادی کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ انگریزوں کو ڈر تھا کہ جب تک ٹیپو سلطان زندہ ہے ہم ہندوستان پر مکمل طور سے کنٹرول نہیں کر سکتے، حکومت نہیں کر سکتے۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے والد محترم حیدر علی نے انگریزوں سے 4 جنگیں کی۔ آخری جنگ میں ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے اور اس کی وجہ بھی مسلمانوں کی غداری ہے۔ نواب سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان جو 2 مسلم حکمراں شہید ہوئے ہیں، اس کے پیچھے میر جعفر اور میر صادق کا ہاتھ ہے۔ یہ دونوں چیف کمانڈر تھے، لیکن عین وقت فوجیوں کو میدان میں اترنے سے روک دیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انگریزوں نے اسے خرید لیا تھا کہ میں ان کو شہید کر دوں گا تو میں تمہیں تخت پر بیٹھا دوں گا، اور یہ پیسے کی لالچ میں بک گیا، جس کی وجہ سے ہمارے 2 مسلم حکمراں شہید ہو گئے۔ سب سے بڑی جنگ انگریزوں کے خلاف 1857 میں ہوئی، جسے انگریز غدر کا نام دیتا ہے۔ اس جنگ میں ہندوستانی فوجوں نے بغاوت کی۔ انگریز ہندوستان چھوڑو، انقلاب زندہ باد کا نعرہ مسلمانوں نے دیا۔ ٹیپو سلطان نے کہہ دیا تھا شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ مسلمانوں نے یہ نعرہ دیا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ سب لوگوں نے مل کر مہاتما گاندھی اور ان کے پیروکار اور جتنے بھی ہندوستان میں بسنے والے اس وقت لیڈر تھے، سب نے انگریزوں کے خلاف ایک منظم جنگ کی، ایک بڑے پیمانے پر جنگیں لڑی، لیکن اس جنگ میں ہندوستان والوں کو شکست ہوئی۔ اس جنگ کے بعد ہی انگریز مکمل طور پر ہندوستان پر قابض ہو گئے اور انہوں نے ہندوستان کو برطانوی حکومت کے سپرد کر دیا۔ پھر وہ وقت آیا جب ہندوستان کو 1947 میں 15 اگست کے دن آزادی کی نعمت حاصل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک کو آزاد کرایا۔ آج ہم آزادی کو صرف جھنڈا لہرانے
ریلی نکالنے یا فلمی گانے بجانے تک محدود کر چکے ہیں۔ آزادی صرف یہ نہیں کہ ہم کھل کر بازار جا سکیں، آزادی کا اصل مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے آزاد ہوں، ہم عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزار سکیں، ہم اپنے بچوں کو دین و دنیا دونوں کی تعلیم دے سکیں۔